بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستوں، ہر سال جب بھی اپریل کا مہینہ آتا ہے تو دنیا کی زیادہ تر ملکوں میں اس مہینے کی پہلی تاریخ کو بڑی دھوم دھام کے ساتھ منایا جاتا ہے اور اس سیلیبریشن کو اپریل فول کا نام دیا جاتا ہے۔ دراصل دوستوں، دنیا کی زیادہ تر علاقوں میں یکم اپریل کو ایک ایسا اسپیشل دن منایا جاتا ہے کہ جس دن کوئی بھی انسان اپنے دوستوں سے یا بڑوں سے بڑا جھوٹ آسانی کے ساتھ بول سکتا ہے، بلکہ جو انسان جتنا بڑا اور سیریس جھوٹ بولتا ہے وہ اتنا ہی قابل اور ہوشیار مانا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ لوگ اس دن بہت سارے لوگوں کو اپنے خاص دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ کبھی کبھی تو یہ جھوٹ بہت معمولی سے ہوتے ہیں، مگر کبھی کبھی یہی جھوٹ اتنے زیادہ سیریس بھی ہوتے ہیں کہ جو بڑے حادثوں کی وجہ بھی بن جاتے ہیں۔ دوستوں، ایک دور ہوا کرتا تھا کہ جب یکم اپریل نام کا یہ عجیب و غریب دن صرف اور صرف ویسٹرن کنٹریز میں ہی منایا جاتا تھا، مگر آج کے دور میں انڈیا، پاکستان کے ساتھ ساتھ ایشیا کی لگ بھگ ہر کنٹری میں اس دن کو بڑی دھوم دھام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ آفسز، کالجز اور اس طرح کی اور بھی جگہوں پر منایا جاتا ہے۔ ایشین کنٹریز میں بھی آپ لوگ بڑی آسانی کے ساتھ یکم اپریل کے دن بہت سارے لوگوں کو اپنے ہی لوگوں کو بے وقوف بناتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ مگر دوستوں کہ آپ میں سے کسی بھی انسان نے کبھی یہ سوچا کہ آخر اپریل فول کا تاریخ کا یہ عجیب و غریب دن کب سے، کہاں سے اور کس طرح سے منانا شروع کیا گیا تھا؟ سب سے پہلے وہ کون سا ملک یا کون سا انسان تھا جس نے اس دن کو منانا شروع کیا تھا؟ تو چلیے آج کی اس تقریر میں ہم یہی سب کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویسے تو ہماری دنیا میں کئی ایسے ملک ہیں کہ جو یکم اپریل کو اپنے ملک کے تاریخ سے جوڑ کر دیکھتے ہیں، یعنی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یکم اپریل ان کی ملک سے ہی شروع ہوا تھا، ساتھ ہی ساتھ اس کے شروع ہونے کی الگ وجہ بھی بتاتے ہیں۔ مگر کچھ مورخین ایسے بھی ہیں کہ جو یکم اپریل کو اسپین کے ہسٹری سے جوڑ کر دیکھتے ہیں، یعنی یہ مانتے ہیں کہ یکم اپریل سب سے پہلے اسپین سے ہی شروع ہوا تھا اور یہ اس خطرناک اور بڑے حادثے کی وجہ سے ہی شروع ہوا تھا کہ جو اسپین 15ویں صدی کے آخر میں اور 16ویں صدی کے شروع میں ہوا تھا۔ دراصل دوستوں، یہ بات تو ہم سبھی لوگ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آج سے 700 سال پہلے تک پورے کے پورے اسپین پر مسلمانوں کی حکومت ہوا کرتی تھی، یعنی اسپین کے پورے علاقے پر ایک مسلم سلطنت ہوا کرتی تھی، اور یہ سلطنت پچھلے 50 یا 100 سال سے نہیں بلکہ کئی صدیوں سے قائم تھی۔ مگر بعد میں آہستہ آہستہ یہ سلطنت کمزور پڑنا شروع ہو گئی تھی، اور پھر ایک وقت وہ آیا تھا کہ جب پورے کے پورے اسپین سے مسلمانوں کی سلطنت ختم ہو گئی تھی اور صرف ایک چھوٹا سا علاقہ جس کا نام گرناطہ تھا وہیں مسلمانوں کے کنٹرول میں رہ گیا تھا۔ گرناطہ نام تھا یہ چھوٹا سا علاقہ پورے اسپین میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے ایک پناہ گاہ بھی بن چکا تھا۔ اس اسپین کے ساتھ ساتھ یورپ کے دوسرے علاقوں میں رہنے والے مسلمان بھی آہستہ آہستہ اس علاقے میں آ کر آباد ہونا شروع ہو گئے تھے تاکہ کسی طرح سے اپنے آپ کو محفوظ بنا سکیں۔ مگر ظاہر ہے اسپین کی جن بڑی عیسائی سلطنتوں نے اسپین کے دوسرے علاقوں سے مسلم سلطنت کو ختم کیا تھا، وہ اس چھوٹے سے علاقے کو بھی اپنی زمین پر نہیں دیکھنا چاہتے تھے اور گرناطہ نام کی اس چھوٹی سی ریاست کو بھی ہمیشہ کے لیے جلد سے جلد اسپین سے ختم کرنا چاہتے تھے۔
یہی وجہ تھی کہ کیسٹائل اور اراگون جیسی بڑی بڑی سلطنتیں بھی غرناطہ پر حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار بیٹھی تھی۔ ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے غرناطہ کے ایک بزدل حکمران کا جس کا نام ابو عبداللہ تھا، اس نے اپنے باپ اور اپنے لوگوں کے ساتھ غداری کرتے ہوئے مسلمانوں کی اس چھوٹی سی سلطنت کو عیسائیوں کے حوالے کر دیا۔ مگر دوستوں، جس وقت ابو عبداللہ نام کے حکمران نے مسلمانوں کی اس آخری اور چھوٹی سی اسپین کی سلطنت کو عیسائی سلطنتوں کے حوالے کیا تھا، اس وقت ایک ڈیل بھی کی گئی تھی جس کنٹریکٹ کے مطابق مسلمانوں کو یہاں پر رہنے کی پوری آزادی ہوگی، ان کے مذہب کے معاملے میں کسی بھی طرح کی کوئی دخل اندازی نہیں کی جائے گی، ان کو اپنے مذہب کو فالو کرنے کے لیے پوری آزادی حاصل ہوگی، ان کی جو عبادت گاہیں ہیں یعنی مسجدیں ہیں ان کی بھی پوری طرح سے حفاظت کی جائے گی۔ مگر دوستوں، یہ سب کچھ نہ ہو سکا، کیونکہ جیسے ہی مسلمانوں کی آخری اور چھوٹی سی ریاست یعنی غرناطہ بھی اسپین کی عیسائی سلطنتوں کے ہاتھوں میں پہنچ گئی، ویسے ہی وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جانے لگا۔ مسلمانوں کی مسجدوں کے اوپر طرح طرح کے حملے ہونے لگے تھے۔ اس کے علاوہ جگہ جگہ پر بہت سارے مسلمانوں کو زبردستی مذہب بدلنے پر بھی مجبور کیا جانے لگا تھا۔ آہستہ آہستہ حالات اور بھی زیادہ خراب ہوئے اور دور آیا 1502 عیسوی کا کہ جب اسپین کی رانی یعنی ایزابیل کی طرف سے آفیشلی اعلان کر دیا گیا کہ جب اسپین میں رہنے والے ہر مسلمان کو عیسائی بننا ہوگا۔ جو انسان بھی عیسائی نہیں بننا چاہتا ہے وہ یا تو حکومت کو 5000 سکے ادا کرے گا یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ بس اس اعلان کے بعد تو مانو اسپین میں مسلمانوں کے لیے شامت آ گئی تھی۔ ہر دن ہزاروں کی تعداد میں نہ صرف مسلمانوں کو زبردستی عیسائی بنایا جا رہا تھا بلکہ ساتھ ہی ساتھ ہزاروں کی تعداد میں ہر دن مسلمانوں کو قتل بھی کیا جا رہا تھا، کیونکہ جو مسلمان بھی عیسائی بننے پر رضامندی نہیں دکھایا کرتا تھا تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ ایسے برے حالات میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنی فیملی کے ساتھ ظاہری طور پر تو عیسائی مذہب کو قبول کر لیا تھا، مگر اندر سے وہ ابھی بھی مسلمان ہوا کرتے تھے۔ اپنے گھروں میں چھپ کر وہ لوگ اپنے خدا کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں جب اسپین کی عیسائی سلطنت کو پتہ چلا تو انہوں نے ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر نکالنے کے لیے جاسوسوں کی ایک تیز خطرناک ٹیم کو تیار کیا، جو پورے اسپین کے الگ الگ علاقوں میں گھوم کر ایسے لوگوں کو پہچانتی اور ان کے بارے میں حکومت کو خبر دیا کرتی تھی، اور پھر ان لوگوں کو بڑی بری طرح کی سزائیں دی جاتی تھی۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ انہی سزاؤں کا ہی نتیجہ تھا کہ وقت پر کئی بار چھپے ہوئے مسلمان تھے، انہوں نے حکومتوں کے خلاف بغاوت بھی کی تھی، مگر ظاہر ہے کہ ہر بار ان مٹھی بھر لوگوں کی بغاوت کو بڑی بڑی طاقتور فوجوں کی مدد سے دبا دیا جاتا تھا۔ وقت پر ہونے والی چھوٹی چھوٹی بغاوتوں سے نمٹنے کے لیے اب اسپین کی کیسٹائل سلطنت نے ایک بڑا قدم اٹھانے کا ایک فیصلہ کیا۔ اس نے پورے اسپین میں یہ اعلان کروایا کہ جتنے بھی لوگ ابھی مسلمان ہیں اور مسلمان ہی رہنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ہم لوگوں نے سمندر کے پار یعنی افریقہ کے علاقے میں ایک الگ ملک کا انتظام کیا ہے۔ ایک پانی کے جہاز کے ذریعے سے ان تمام لوگوں کو سمندر کی دوسری طرف یعنی افریقہ کے علاقے میں لے جائے گا اور وہیں ان کو رہنے کے لیے زمین دی جائے گی۔ اس اعلان کو سننے کے بعد وہاں پر رہنے والے جو دبے کچلے تھوڑے سے مسلمان تھے ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ انہوں نے فوراً اپنی ساری زمین جائیداد مال و دولت سب کو چھوڑ کر کچھ خاص مال اپنے ساتھ لیا اور فوراً ان پانی کے جہازوں پر سوار ہو گئے کہ جو پانی کے جہاز اسپین کی کیسٹائل سلطنت کی طرف سے مسلمانوں کے لیے کھڑے کیے گئے تھے، کیونکہ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ وہاں ان جہازوں کے ذریعے سے اسپین سے افریقہ کے اس علاقے میں پہنچائے جائیں گے کہ جہاں پر رہنے کے لیے ان کو ایک نیا علاقہ دیا جائے گا۔ مگر دوستوں، جیسے ہی یہ سارے جہاز ہزاروں مسلمانوں کو لے کر سمندر کے بالکل بیچوں بیچ میں پہنچے تو ان کو پلاننگ کے تحت وہیں پر ڈبو دیا گیا۔
اور اس طرح سے اب وہ ہزاروں مسلمان کے جو اپنی بہت ساری زمین جائیداد اسپین میں چھوڑ کر آئے تھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ روایتوں کی مانیں تو جس دن یہ بڑا حادثہ ہوا تھا وہ 1 اپریل کا ہی دن تھا۔ اس کے علاوہ ان تمام ہزاروں مسلمانوں کے ختم ہو جانے کی وجہ سے اسپین کی پوری کیسٹائل سلطنت میں خوب جشن منایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کی بے وقوف بن جانے پر ان کا خوب مذاق بھی بنایا گیا تھا، کیونکہ ظاہر ہے ان لوگوں سے جھوٹا وعدہ کر کے ان کو بے وقوف ہی بنایا گیا تھا۔ مرنے والے تمام لوگوں کو وہ مال و دولت اور زمین و جائیداد کے جو اسپین میں ہی چھوڑ کر چلے گئے تھے، اس کو بھی ایک ایسا سلطنت کے حکمران کی طرف سے اسپین میں رہنے والے عام عیسائیوں میں ہی بانٹ دیا گیا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ دن کیسٹائل سلطنت کے لیے ایک بہت بڑا دن تھا، چونکہ اس دن کیسٹائل سلطنت اپنے اس مشن میں کامیاب ہو چکی تھی کہ جس مشن کو پورا کرنے کے لیے وہ پچھلے 200-300 سالوں سے لگاتار محنت کر رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس دن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یادگار بنا دیا گیا، اور آگے بھی جب کبھی یہ دن آتا تو اس دن کیسٹائل سلطنت نہ صرف اپنی جیت کا جشن منایا کرتی تھی بلکہ اس سلطنت میں رہنے والے عام لوگ ان لوگوں کے بے وقوف بن جانے کو یاد کر کے ان کا خوب مذاق بھی بنایا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ 1 اپریل کے اس دن نے اور بھی زیادہ شہرت حاصل کی، اور پھر کچھ وقت کے بعد یہ اسپین سے نکل کر یورپ کے دوسرے ملکوں میں بھی پھیل گیا، یعنی ایشیا میں، پاکستان، انڈیا میں۔ تو دوستوں، آج کی ویڈیو ہماری یہیں تک تھی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔